الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وزدني فهما. گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں سب سے آخر میں ہم نے نماز کی جو شروط ہیں وہ پڑھنا شروع کی تھی. شرط کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے. آج انشاءاللہ اس باب کے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے پہلی حدیث علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وعن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواہ الخمسۃ وصح ابن حبان. یہ روایت جو ہے اس کے صحابی ہیں علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا پورا نام علی بن طلق ہے، علی بن طلق بن منذر بن قیس. یمامی ہے، بنو حنیفہ، ان کو حنفی بھی کہتے ہیں، بنو حنیفہ کی طرف ان کی نسبت ہے. یہ حدیث جو ہے سنن نبی داؤد میں ہے، کتاب الطہارہ میں، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا 205 نمبر اس کا. سنن نسائی میں ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب فسا احدکم، فسا ہوا خارج کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الصلاۃ نماز میں، فلینصرف چاہیے کہ وہ واپس جائے، ولیتوضا اور چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیعید الصلاۃ اور اسے چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. جیسا کہ میں نے آپ کو تب بتایا کہ روایت سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہوا خارج کرتا ہے، غسا کہتے ہیں فا کے ضمے کے ساتھ، وہ ہوا جو انسان خارج کرتا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی، اور اگر آواز ہو تو اس کو عربی میں زورات کہتے ہیں. غسا بغیر آواز کے، اور زورات جو ہے وہ آواز کے ساتھ جو ہوا خارج کرتا ہے اس کو اوپر بولا جاتا ہے. تو حدیث میں الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فسا جو ہے اس سے انسان کی طہارت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور جب طہارت باطل ہو گئی ہے جو کہ نماز کے لیے شرط ہے، تو پھر اس کی نماز بھی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. اور یہ جو مسئلہ ہے بغیر طہارت کے نماز کے باطل ہونے کا، یہ مجمع علیہ ہے. تمام علماء کا اس پر کیا ہے، اجماع ہے. اور اس پر بھی تمام علماء کا اجماع ہے کہ انسان جب ہوا خارج کرتا ہے اسے وضو کیا ہے، وہ حدث اس سے لاحق ہوتا ہے اور اس کا وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ بھی پڑھی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے حدث جو ہوتا ہے یہ نماز کو کیا ہے، باطل کر دیتا ہے. وہ چاہے فسا ہو یا زرات ہو، دونوں صورتوں میں اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. تو جب نماز باطل ہو جائے گی تو کیا کرے گا، دوبارہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور اپنی نماز کی ابتدا وہاں سے کرے جہاں پہ اس نے چھوڑا ہے، یعنی ادھر سے آگے پڑھے. لیکن یہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ نماز جو ہے، نماز کو کیا کرے گا، نئے سرے سے پڑھے گا ابتدا سے. اگر نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے گا، وضو کر کے نماز شروع سے پڑھے گا. جتنی پڑھ لی اس سے آگے شروع کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو حدث لاحق ہو جاتا ہے، حدث لاحق ہونے کے باوجود وہ نماز کو جاری رکھتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، شریعت کے ساتھ کیا ہے، یہ کھیل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ بغیر طہارت شرعی کے
نماز پڑھتا ہے اور اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، جائز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیا جائے، کہتے ہیں کہ ایسا بندہ تو کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر جائز نہیں سمجھتا لیکن بغیر طہارت کے پڑھ لیتا ہے نماز کو، یہ تو اس کا عقیدہ ہے کہ بغیر طہارت کی نہیں ہوتی، لیکن پڑھتا ہے نماز، اس کے بارے کفر میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سزا کا کام کیا اس نے، کہ جو بندہ بغیر طہارت کے نماز کو جاری رکھتا ہے، پڑھتے رہتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا کا خارج ہونا، اس سے طہارت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اور نماز کو ابتدا سے پڑھنا پڑے گا، جتنی بھی اس نے پڑھ لی ہے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کو شروع سے ہی پڑھے گا وضو کرنے کے بعد۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھیں گے۔ پچھلی جو حدیث ہے وہ آپ کی کتاب میں ترتیب میں نہیں ہے، اس میں اضافہ ہے، یہ ترتیب کا فرق ہے، لیکن آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ نہیں ہے، اس ترتیب سے ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزیمہ۔ یہ حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور صحابیہ ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو داؤد ہیں، اور ابو داؤد میں یہ روایت 641، ترمذی میں 370 میں، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ حدیث موجود ہے۔ سندن یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا يقبل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نفی جو ہے، نفی القبول جو ہوتی ہے، یا تو کیا ہے کسی شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا معنی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ تو اگر شرط نہ پائی جا رہی ہو، یا پھر کیا ہے کوئی معنی اس کا وجود ہو، تو یہ نفی کیا ہوتی ہے، صحت کی نفی ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ہے صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ معاملہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے، یہ شرط ہے۔ تو شرط جب نہیں پائی جائے گی تو یہاں پہ کیا ہے، شرط مفقود ہے۔ تو شرط اگر نہ پائی جائے تو اس سے مراد کیا ہو، نفی کس چیز کی نفی ہوگی، صحت کی نفی، کہ وہ عمل کیا ہے، درست نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے۔ تو لا يقبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، یعنی وہ نماز صحیح نہیں ہے جو بغیر طہارت کی ہوتی ہے۔ آگے ہے آگے الفاظ ہیں صلاۃ حائض۔ حائض سے مراد کیا ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو کیا ہو جاتی، بالغ ہو جاتی ہے، جس پر جو شرعی جو احکام ہیں، تکلیفی احکام، وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ خاص ایام میں وہ مراد لیے جائے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، بلوغت ہے، کیونکہ وہ خاص ایام میں تو اس پر نماز ہوتی ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد کیا ہے، بالغہ جو عورت ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، یعنی وہ حیض کی علامت، اس لیے شریعت میں کیا ہے، صلاۃ حائض، یعنی بالغہ عورت جو ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، الا بخمار، مگر چادر میں، یعنی اوڑھنی کے ساتھ۔ تو خمار کیا ہوتی ہے، کسر الخاء، جس کی ایسی چیز، ایسا کپڑا جس کے ساتھ عورت اپنے سر کو کیا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ بچی جو ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سر کو کیا کرے، ڈھانپ لے۔ تو اگر وہ نماز پڑھتی ہے اور اس کے بال کیا ہوتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کیا درست نہیں ہے۔ سر کو کیا کرنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض۔ تو ہم نے جو باب شروع کیا وہ کیا ہے، شروط کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو بالغہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا سر کیا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے، اوڑھنی سر کے اوپر ہونی چاہیے، بال بھی اس کے کیا ہے، ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی جو بالغ نہیں ہے، بلوغت سے پہلے اگر وہ اس طرح نماز پڑھ لیتی ہے کہ اس کا سر کچھ ننگا ہے، بال ننگے ہیں، تو اس کی نماز کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ
اس کا عورہ جو ہے، جو شریعت نے جائز اس کے لیے مقرر رکھا ہے، وہ تخفیف ہے اس میں۔ بالغاہ کے لیے کیا ہے کہ سر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ رہی بات چہرے کی اور اسی طرح آ، ہاتھ وغیرہ، تو چہرہ جو ہے وہ عورت کیا کرے گی؟ نماز کی حالت میں ننگا رکھے گی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اجنبی موجود ہے پاس، تو پھر کیا کرے گی؟ چہرے کو ننگا نہیں کرے گی۔ ہتھیلیاں جو ہیں، ہاتھ جو ہیں، جمہور علماء کا موقف یہ ہے، جیسا کہ حنفیہ ہیں، مالکیہ، شافیہ، حنابلہ کیا ہے، حنابلہ کی بھی دو روایتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ سر کو تو ننگا نہیں کرنا، لیکن ہتھیلیوں کو وہ ننگا رکھ سکتی ہے نماز کی صورت میں۔ جمہور علماء کا موقف ہے، اور یہی موقف جو ہے آ، اس کو ایک یعنی ایک روایت حنابلہ کی بھی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کئی علماء کا یہ موقف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو چھپانا نماز میں اس کی دلیل چاہیے، جبکہ عورت کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ نماز خمار میں پڑھے، یعنی سر کے اوپر اوڑھنی ہونی چاہیے، اور اسی طرح قمیص کا حکم دیا گیا ہے، تو ہاتھوں کو چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ دوسرا جو موقف ہے نا، وہ حنابلہ کا، ایک روایت دوسری جو ہے وہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مذہب زیادہ صحیح ہے، کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو نماز کے کیا کرے؟ ننگا رکھے۔ اس کو اکثر علماء نے کیا اختیار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عورت جب یہ ہے نا، المرأة تو عورہ، عورت کیا ہے؟ وہ پردہ ہے، تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ بھی کیا کرے؟ چھپا کے رکھے۔ تو بہرحال اسی طرح قدم جو ہے، اس کے قدم، کیا قدم ننگے رکھے گی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا کان الدرع سابغا، جب وہ قمیص جو ہے، جو کرتا ہے، وہ لمبا ہو اور وہ عورت کے قدم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے، تو یہ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ پاؤں کو بھی کیا کرے گی؟ ننگا نہیں رکھے گی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ عورہ میں شامل نہیں ہے، اگر وہ ننگے بھی ہو جاتے ہیں پاؤں نماز کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حنفیہ کا قول ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو یہی ٹھیک ہے، اگر پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں، ان کان الثوب واسعا، اگر کپڑا جو ہے وہ وسیع ہو، یعنی کپڑا بڑا ہو، فراخ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فَالْتَحِفْ بِهِ، تو آپ کیا کریں؟ کپڑے کے ساتھ اپنے جسم کو کیا کر لو؟ لپیٹ لو، یعنی فی الصلاۃ، نماز میں۔ ولی مسلمین، اور مسلم میں ہے، اور مسلم میں ہے فخالف بین طرفیہ، آپ کیا کریں؟ دونوں کناروں کو، اس کے دونوں کنارے جو ہیں ان کو کیا کریں؟ اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیں۔ وہ انکار ازئی کن، اور اگر کیا ہو؟ تنگ ہو، فتذر بھی، پھر آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ اپنا تہبند باندھ لیں۔ اور بخاری مسلم میں یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی بھی کیا ہے؟ ایک کپڑے میں نماز پڑھ نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ من شیء، لیس نہ ہو علی عاتقہ، اس کے کندھے پر، مینو اس سے، شیئن کوئی چیز بھی، یہ اس کے بعد والی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، پہلی جو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ اسی طرح دوسری جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حدیث میں ہے اذا کان الثوب، ثوب کسے کہتے ہیں؟ وہ کپڑا، وہ ازار یا ردا یا اس کے علاوہ، یعنی جو انسان کیا کرتا ہے، یعنی بدن پر پہنتا ہے، کتا تو کماش، وہ ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کیا ہے؟ اپنے بدن پر پہنتا ہے۔ قمیص نہیں ہے، اس سے مراد قمیص نہیں ہے۔ قمیص کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ وہ کفیں وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قمیص نہیں ہے۔
یہ ایسا کپڑا ہے جو انسان کیا کرتا ہے اپنے جسم پر ڈال لیتا ہے، جس سے اوپر والا حصہ بھی ڈھک جاتا ہے اور نیچے والا بھی ڈھک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثوب۔ یعنی ایسا کپڑا جس کے اندر کیا بازو وغیرہ نہ بنے ہوں، پورا کپڑا جو ہے جسم کے اوپر انسان ڈالتا ہے، اوپر والا حصہ بھی اور نیچے والا بھی حصہ، جس سے کیا ہو جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلتا بھی ہی کیا کرنا ہے، تو اس کو اپنے جسم کے ساتھ کیا کرنا ہے، لپیٹ لینا ہے۔ فخالی بین طرفی ہی، کیا طرف اپنے کپڑے کو، کپڑا بڑا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، وہ دونوں جو اس کے اطراف ہیں ان کو کیا کرنا ہے، مخالف سمت اپنے کیا ہے، کندھوں پر ڈال لینا ہے۔ دائیں سائڈ والا بائیں پہ اور بائیں والا دائیں پہ جو ہے وہ ڈال لیا جائے، جسم پورا بھی اس سے ڈھک جائے گا اور کندھے جو ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے، وہ بھی ڈھک جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انکار زئی کا انفتہ دے بھی، اگر وہ تنگ ہو، یعنی ثوب جو ہے کپڑا تنگ ہو، اتنا لمبا نہ ہو جس سے پورا جسم جو ہے وہ اچھی طرح ڈھک جائے، یعنی تو پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کرنا ہے، ایزار بنا لینا ہے۔ یعنی جو عورہ ہے مرد کا، وہ ہے سرہ سے لے کر رکبہ تک، یعنی گھٹنوں تک، تو اتنا حصہ جو ہے اس کے کپڑے کے ساتھ وہ کیا کر لے، اپنے حصے کو چھپا لے۔ آگے فرمایا لا یصلی، یعنی اس میں یہ لا نافیہ ہے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایسی صورت میں۔ اور آگے ہے لیسا علی عاتقی من شیء، جیسے کہ اگلی روایت میں ہے تو اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی اس کا کندھا کیا ہے، ننگا ہو۔ ایسی صورت میں انسان کو یہ یعنی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے کے اوپر کیا ہے، کوئی چیز نہ ہو، کندھے کیا ہیں، ڈھکے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ دلیل ہے کہ اگر انسان کا کپڑا کھلا ہے تو پھر جو نمازی اس کو چاہیے کہ کپڑے کو پوری جسم پر لپیٹ لیں اور اس کے ساتھ اپنے کندھوں کو بھی کیا ہے، چھپا لیں، اور کپڑا جو ہے کندھوں سے لے کر اس کے گھٹنوں کو تک پہنچا ہوا ہو، تو یعنی اس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کا ستر مکمل ہو جاتا ہے، کندھے بھی ڈھک جاتے ہیں اور نیچے تک جو ہے وہ کپڑا پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کپڑا کیا ہے، وہ تنگ ہے، پورا بدن اس سے نہیں ڈھک سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، مرد کے لیے عورت کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے حصہ بھی جو ہے اس کے ساتھ کیا کر لے، چھپا لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے ایک کپڑے میں پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ آدمی کے لیے ایک کپڑا جو ہے وہ کافی ہے، جس سے وہ کس کا کیا ہو جائے، ستر کیا ہے، ڈھک جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر جو عورہ ہے جس پہ کو چھپانا ضروری ہے، یعنی جو انسان مرد کے لیے عورہ جو ہے، جیسے میں نے بتایا، اس میں نماز کی حالت میں اس کو چھپانا کیا ہے، ضروری ہے، جیسے بھی ممکن ہو۔ وہ اظہار پہن لے، شلوار پہن لے، کسی بھی صورت میں جیسے بھی ممکن ہو، اس کو کیا ہے، اپنے سطر جو ہے اس کو ڈھانپنا چاہیے، چھپا لینا چاہیے نماز کی حالت میں۔ اور اگر اس کے پاس وسعت ہے، کپڑا زیادہ ہے، تو کیا کرے، پھر وہ اپنے کندھوں کو بھی کیا کرے گا، چھپائے گا۔ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، کیا کندھوں کو چھپانا، دونوں کندھوں کو یا ایک کو، کیا یہ ضروری ہے؟ علماء کے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں کندھوں کو چھپانا یہ کیا ہے، ایسے بندے کے لیے جو اس پر قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس لباس ہے، چھپا سکتا ہے، ایسے بندے کے لیے چھپانا واجب ہے۔ یہ قول جو امام احمد بن حنبل اور ایک سلف کی جماعت کا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی طریقے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی یہ موقف ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس کپڑا اتنا ہے کہ اپنے کندھوں کو چھپا سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے کندھوں کو چھپانا ضروری ہے۔ انہوں نے استدلال جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا ہے، اس میں منع کیا گیا ہے کپڑے میں نماز پڑھنے سے، اور اس میں یہ ہے کہ اس بندے کے کندھے کے اوپر کوئی چیز بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں نہیں، جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو فعل ہے، اگر ایسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے، جائز نہیں، اس کے لیے نماز کیا ہے، فاسد ہو جاتی۔ دوسرا قول جو ہے
ہاں، اس میں ایک بات ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے جو کندھے ہیں ان کو چھپانا ضروری نہیں ہے نفلی نماز میں، کیونکہ نفل کا معاملہ کی تخفیف والا ہے بنسبت فرض کے۔ تو دوسرا قول جو ہے وہ ہے کہ دونوں کندھوں کو چھپانا نماز میں یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ واجب کیا ہے مرد کے لیے؟ جتنا وہ عورہ ہے اس کو چھپائے، جتنے حصے کے چھپانے کا ضروری حکم دیا گیا ہے اس کو مرد کو چھپانا چاہیے۔ یہ امام مالک، شافعی، اصحاب الرائے کا یہ موقف ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے، اور انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ ایک دلیل سے، نص سے، اور قیاس بھی کیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کیا ہر بندے کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ہر بندے کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور کپڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کندھوں کو چھپانا کیا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کپڑا ہے، میسر ہے اس کے لیے کہ کندھوں کو چھپائے، تو اس پر واجب ہے کہ کندھوں کو چھپا کے نماز پڑھے، اگر یعنی اس کے پاس میسر ہے کپڑا۔ لیکن اگر اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، صرف یعنی جو اس کی شرمگاہ ہے، جتنا عورہ ہے اس کو چھپا سکتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی چھپانا ضروری ہے۔ باقی یہ بات ضروری ہے کہ نمازی جو ہے اس کو چاہیے کہ جب مسجد میں جائے، وہ آج کل کے حالات میں ہمارے لیے الحمدللہ کپڑے وافر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بنسبت اس وقت کے۔ تو نمازی کو چاہیے کہ وہ عورہ کا یعنی زینت کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو مسجد میں۔ تو مسجد میں جب ہم نے جانا ہے نماز کے لیے، تو زینت کیا ہے؟ سن قمیص پہنے، سراویل پہنے، اور یعنی کپڑ لباس اس کا پورا ہو، کسی پر طرح جو ہے وہ سر کے اوپر کیا ہو، اس کے کوئی چیز ہو، یعنی جو زینت بن سکتی ہیں، انسان کو زینت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ضرور جب انسان مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اس طرح کپڑا نہیں، تو پھر انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ مجبوری کے علاوہ اگر انسان کے پاس میسر ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر پہ چھپا کر کیا ہے، نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہے وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انها سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأة، کیا نماز پڑھ سکتی ہے عورت، فی درع وخمار، درع کرتے میں، وخمار اور اوڑھنی میں، بغیر ازار بغیر تہبند کے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الدرع، جب کرتا جو ہے، سابغاً، وہ کیا ہو، وہ پہنچ جاتا ہو، یغتی، وہ ڈھانپ رہا ہو، ظہور قدمیہا، اس کے قدم کے اس کے دونوں قدم کے اوپر والے حصے کو، تو اخرج ابو داود وصاحہ الائمہ وقفہ، ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث جو ہے یہ سندن ضعیف ہے۔ حدیث میں مختلف جو الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ دلیل ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف قمیص میں اور خمار میں، خمار سے مراد کیا ہے، سر کے اوپر جو اس کے دوپٹہ وغیرہ ہے، اس میں ہی دونوں چیزوں میں کیا ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ جب قمیص جو ہے وہ اس کے پورے بدن کو کیا ہے، ڈھانپ لے، اور خمار کیا ہے، اس کے سر کو کیا ہے، جو کپڑا ہے، دوپٹہ وغیرہ اس نے سر پر لیا ہو، سر کو اس نے ڈھانپا ہو، اور اسی طرح جو ہے قمیص اتنی بڑی ہے کہ پورے بدن کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن کم از کم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے، اپنے جسم کو پورے کو، برتن کو کیا ہے، چھپا کر نماز پڑھے۔
اور اگرچہ یہ چھپانا جو ہے ایک کپڑے کے ساتھ ہی ہو جائے تو یہ کافی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ اور بعض ایسی ادلہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف در اور خمار میں کیا ہے یہ نماز پڑھتی تھی۔ یہ معاملہ جو ہے سلف کے یہاں کیا معروف تھا، جیسے کہ ام الحسن کہتی ہیں کہ رأیت ام سلمہ تھا، میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ تسلی فی درع و خمار، وہ ایک در قمیص اور خمار میں کیا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے جب کیا ہو، جیسے کہ شرط بیان ہوا ہے کہ وہ اتنا بڑی قمیص ہو جو پورے بدن کو کیا ہے ڈھانپ لے۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ، کننا ہم تھے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی لیلۃ ایک رات میں، مظلمہ اندھیری رات میں۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو شروع میں ہم نے جب شروط السلام ہم نے شروع کی ہیں تو لباس جو ہے وضو کے بارے میں طہارت کے بات کی گئی، اس کے بعد لباس جو ہے اس کے بعد ہے، اب کیا ہے قبلے کا ذکر ہے۔ قبلہ بھی نماز کے لیے کیا ہے شرط ہے، ضروری ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ تو اب قبلے کے بارے میں جو ہے وہ حدیثیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کنہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی لیلۃ مظلمۃ ایک اندھیری رات میں، فاشکلت علینا القبلہ، تو مشکل ہو گیا ہم پر قبلہ، قبلہ کو جاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بادل ہو سکتے ہیں، تو قبلہ جاننا مشکل ہو گیا۔ فلما فصلینا، تو ہم نے نماز پڑھ لی، اور انہوں نے اپنی کچھ علامات رکھ لی کہ کدھر نماز پڑھی ہے۔ رات کو جب نماز پڑھی تو علامات وغیرہ بھی رکھیں، پتہ چل سکے کہ کدھر کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا الی غیر القبلۃ، تو جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے تو نماز کیا ہے صلینا الی غیر القبلۃ، ہم نے نماز پڑھی ہے قبلے کے علاوہ، یعنی جہتی قبلہ نہیں تھا۔ تو فنازلت کہتے ہیں آیت نازل ہو گئی، فنازلت الآیت، یہ آیت نازل ہو گئی، فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اینا جدھر بھی تم رخ کرو، تولو تم رخ کرو، تم پھر جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کیا ہے اسی طرف کیا ہے اللہ کی ذات کیا ہے موجود ہے، فَثَمَّ، تو وہاں وجہ اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے موجود ہے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، اور علماء نے اس کو کیا ہے ضعیف قرار دیا، کہ جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے راوی جو ہے نا ابو عبداللہ عامر بن ربیعہ بن مالک انزی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی نسبت انس بن وائل کی طرف تھی۔ یہ کہتے ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے اسلام لائے، مکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنی زوجہ کے ساتھ، پھر مدینہ کی طرف آئے، اور بدر میں اور تمام جتنے بھی غزوات ہیں تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہیں شریک رہے ہیں۔ ان کی وفات جو ہے وہ 32 میں، 35 یا 37 مختلف اقوال ہیں، ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے فَإِنَمَا تُوَلُّوا، کیا مطلب ہے، یعنی کسی بھی جگہ کی طرف تم کیا کرو متوجہ ہو، جہت کرو، اپنا رخ کرو، فَثَمَّ، فا کے یعنی فا جو ہے اس کا فتح ہے، میم مشدد ہے، یہ اس میں اشارہ ہے مکان کی طرف، مبنی علی الفتح ہے اور محل نصب میں ہے، خبر اس کی مقدم ہے، معنی کیا ہوگا فَهُنَاكَ، وہاں پر، فَثَمَّ، تو وہاں پر، وجہ اللہ، اس کے یعنی تمہارے سامنے اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مصلی جو نمازی ہے اس کے چہرے کے، اس کے چہرے کی گیا ہے جانب ہے، باوجود سے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پہ ہے، اپنے عرش پر ہے۔
تو یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے کہ جو بندہ بادلوں کی صورت میں، یعنی جب اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، تو غیر قبلہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو نماز جو ہے وہ قبلے جہت قبلہ سے ہٹ کر پڑھی ہے، تو اس کی نماز جائز ہے، اس پر اعادہ نہیں ہے، چاہے اس کو اس کے وقت بعد میں کچھ پتہ چل گیا، لیٹ پتہ چلا ہے، تو اگرچہ یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ ایک انسان مسلمان مومن کیا ہے، جب اس کو قبلے کا علم نہ ہو تو اس کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ قبلے کے لیے پوری جستجو کرے، اس کو معلوم کرنے کی جہت کو معلوم کرے، پوری اپنی تگودو کرے، اس کے بعد کیا ہے پھر نماز پڑھے۔ تو پوری کوشش کرنے کے بعد اگر پھر بھی قبلہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے مخفی ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز جو ہے وہ اس کی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کسی بھی نفس کو تکلیف کتنی دیتے ہیں جتنی اس کے وسع میں ہے، اتنا جو ہے اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو مسافر شخص جو ہے جب سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اگر تو قبلے کے لیے اگر ایسے ذرائع جیسے صاف پتہ چل گیا جاتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پتہ چل رہا تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے، وسائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ وسائل میں کیا آتا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ کیا ہے؟ راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو سورج چاند کے ذریعے بھی، ستاروں کے ذریعے بھی علم ہو سکتا ہے قبلے کا، جیسے کہ کتب ہے، اسی طرح کوئی اور ستارے بھی ہیں جن سے یہ لوگ جو ہیں وہ راستے معلوم کرتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا جہت قبلہ کا۔ اسی طرح سورج چاند سے جو ہے، کیونکہ یہ مشرق سے نکلتے ہیں مغرب میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی کیا ہو سکتی، تحدید ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو آج کل معروف آلے ہیں جن سے قبلہ کا معلوم ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی استعمال کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ قبلہ معلوم کر سکتا ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہ نماز پڑھ لے، چاہے وہ غیر قبلہ پہ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بالکل کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس بندے نے کیا کیا ہے؟ نماز کو ادا کیسے کیا ہے؟ پوری کوشش کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن اگر انسان پر مخفی ہے، کوشش کے باوجود نہیں معلوم ہو سکا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ قبلہ جو ہے وہ شرط نہیں رہا، یعنی اگر وہ ایسے پڑھ لیتا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات ہے، حضر کے اندر جو ہے وہ اس طرح اجتہاد نہیں کرے گا، مثلا آبادی میں ہے تو اس کو چاہیے کہ کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھ لے، لوگوں سے معلوم کرے کہ قبلہ کس جانب ہے، بتا دیا جائے گا اس کو۔ اگر صحرا میں ہے تو صحرا میں لوگوں کو پوچھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ست وجہ کا جو ہے وہ اس بات ہو رہا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باقی صفات ہیں اسی طرح کیا ہے؟ ست وجہ بھی ہیں، اور یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ جو چہرہ ہے اس کو دوسروں مخلوق کے ساتھ کیا تشبیہ دینا شروع کر دی جائے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں اسی طرح ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو تحریف کرنا، معنی کو بدلنا، کیفیت بیان کرنا، مثالیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث جو ہے اس میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، جو مشرق اور مغرب کے درمیان، مشرق اور مغرب کے مابین کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وقواہ البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں روایت موجود ہے، 344 نمبر اس حدیث کا ہے، روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ
ایک تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ قبلے کے معاملے میں امت میں کیا ہے، یہ نرمی برتی گئی ہے، کہ مقصود کیا ہے، استقبال قبلہ سے جہت کی طرف منہ کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ کیا ہے، قبلے سے دور ہے، جو کعبہ اللہ سے کیا ہے، دور ہے، ان کے لیے کیا ہے، جہت اختیار کرنا ہے، یہ نہ کہ بالکل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ملک میں، جیسے ہم جو ہے ہمارے مغرب کی جانب قبلہ ہے، تو کیا ہم بالکل عین ہی بیت اللہ کو بالکل سامنے رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کیا کرتے ہیں، جہت کو سامنے رکھتے ہیں، جو جہت ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ہم پر یہ نرمی ہے کہ ہم کے دور ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، جہت کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر عین ہی قبلہ کہا جائے تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا، معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا امت پر کیا ہے، وہ ایک آسانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو حکم ہے نا کہ قبلہ کی طرف جو رخ کرنے کا، یہ کن کے لیے ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، یہ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جو بیت اللہ کے پاس ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے، اس کے بالکل سامنے اس کی طرف رخ کرے۔ وہاں جہت اگر اختیار کرے گا تو درست نہیں ہوگا۔ اور جیسے جیسے یہ مدینہ مکہ سے دور ہوتے جائیں گے لوگ، اتنا ہی وہ فاصلہ جہت کا بڑھتا جائے گا۔ تو جہت اختیار کریں گے جو بالکل بیت اللہ جن کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو جن کو نظر آ رہا ہے ان پر ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیا ہے، نماز پڑھیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شریعت جو ہے، یہ اس کے معاملے میں کیا ہے، خاص طور پر شریعت میں بندوں پر کیا ہے، بہت وسعت دی گئی ہے قبلے کے معاملے میں، خاص طور پر جو دور ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ عالم کو چاہیے کہ پہلے وہ کیا کرے، اہل بلد جو ہیں، جو اس کے علاقے والے لوگ ہیں، ان کو تعلیم دین کے لیے خاص کرے، دین کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ ان کو بتائے۔ عالم کو چاہیے کہ پہلے جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کے جو شہر والے لوگ ہیں ان کو دین کے معاملات سکھائے، پھر دوسروں کو سکھائے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے معاملے میں سب سے پہلے اہل مدینہ کو فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، اور اسی طرح آپ نے قضاء حاجت کے لیے بھی کہا تھا کہ مشرق اور مغرب جو کی طرف آپ رخ کریں، یعنی آپ مشرق مغرب کی طرف رخ کر سکتے ہیں، شمال جنوب نہیں کر سکتے۔ تو پہلے کیا کرنا چاہیے، عالم کو اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، پھر دوسروں لوگوں تک جو ہے وہ دین کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی علی راحلتی، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری پر، حیث توجہت بھی، حیث جہاں بھی، توجہت رخ کرتی بھی آپ یعنی آپ کے ساتھ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سواری جدھر بھی کیا کرتی، رخ کر لیتی۔ اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ زاد البخاری، بخاری رحمہ اللہ نے اضافہ کیا، یومی براسی، آپ اشارہ کرتے تھے اپنے سر کے ساتھ، ولم یکن یصنع فی المکتوباتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرضی نماز میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے والی ابی داود، ابو داود میں من حدیث انس، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کانا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، جب سفر کرتے، فارادہ، جب ارادہ کرتے آپ، یہ تطوع، یہ کہ آپ نفلی نماز پڑھیں، استقبل بناقته القبلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، استقبل موڑ دیتے، متوجہ کرتے، بناقتی اونٹنی کا رخ، القبلہ تھا قبلے کی طرف، بنا کہتی ہیں القبلہ، قبلہ کی طرف اونٹنی کا رخ موڑتے، فکبر، اور کیا کرتے، اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابی، جہاں بھی ہو جاتا آپ کی سواری کا رخ، سواری کا رخ جدھر بھی ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے، نماز کو جاری رکھتے۔ یہ حدیث جو ہے، پہلی جو حدیث ہے وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ وہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، 1093 نمبر پہ، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حدیث میں ہے، یصلی علی راحلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھی، یعنی نافلی نماز جو ہے
اس نماز سے مراد کیا ہے؟ نفلی نماز ہے۔ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر ہی کیا ہے؟ نماز پڑھ لیتے۔ ایسو توجہت، یعنی کسی بھی چیز جون سی بھی جہ ہو تو کیا ہے، سواری اختیار کرتی، آپ نماز پڑھتے رہتے تھے، چاہے وہ قبلہ کی طرف رخ کرتی یا قبلے کے علاوہ کرتی۔ یوم یوں براسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر یوم یوں اشارہ کرتے تھے، کس کے لیے؟ اپنے سر کے ساتھ، کس کے لیے؟ جی بتائیں آپ میں سے، آپ جو اشارہ کرتے تھے حدیث میں ہے نا، یوم یوں براسی ہی، آپ اشارہ کرتے اپنے سر کے ساتھ، کس چیز کے لیے اشارہ کرتے تھے؟ سر رکوع اور سجدے کے لیے۔ جی احسن، رکوع اور سجدے کے لیے کیا کرتے تھے آپ؟ نبی علیہ السلام اشارہ کرتے تھے۔ تو اور اسی طرح فرمایا ولم یکن یصنع فی المکتوبات، فرضی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فرضی نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ نیچے اترتے زمین پر، پھر کیا کرتے؟ نماز کو پڑھتے تھے، لیکن نوافل جو ہیں وہ آپ سواری کے اوپر کیا ہے؟ ادا کر لیتے تھے۔ فکبرہ، تکبیرۃ الحرام کہتے ہیں، استقبال قبلہ کی طرف، یعنی استقبال قبلہ کرتے ہوئے سواری کا رخ ادھر موڑ کر پھر آپ نماز کو جاری رکھتے، ثم صلی، پھر اپنی نماز کو پورا کرتے تھے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ سفر کی حالت میں سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ چاشت کی 2 رکعتیں ہیں، رات کی نماز ہے، وضو کی سنتیں ہیں، اسی طرح سنن رواتبہ جو ہے، یہ سنن رواتبہ جو ہیں وہ نہیں، یعنی یہ جو نمازیں ہیں نا، سببی چاشت کی نماز ہے، یا سببی وضو کی نماز ہے، یا نماز رات کی ہے، یہ سواری کے اوپر انسان پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فجر کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑتے نہیں تھے، سفر میں نہ حضر میں۔ تو اسے حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفلی نماز جو ہے سفر کی حالت میں وہ سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، سواری کا رخ جدھر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، آخری حدیث، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ استقبال قبلہ کب کرنا ہے؟ تکبیرۃ الحرام کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو مسافر جو ہے وہ نفلی نماز تو اپنی سواری پر پڑھ سکتا ہے، اور رکوع اور سجدے میں کیا کرے گا؟ سر سے اپنے اشارہ کرے گا، اور اشارہ کرنا جو ہے وہ کیسے کہ ہوگا؟ رکوع میں کچھ کم ہوگا، اور سجدے میں اشارہ کیا ہے؟ جھکاؤ کیا ہوگا؟ زمین کے نیچے کی طرف زیادہ ہوگا۔ اور اس کی روایت بھی دلیل بھی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے انہوں نے دیکھا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سواری سے اترنا پڑے گا، پھر نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر انسان جہاز میں ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، یا کشتی پہ سوار ہے، اور کشتی کے اندر کوئی جگہ خاص نہیں ہے جہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور سفر جو ہے وہ اس کا جاری ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، یعنی جہاز سے اترنے سے پہلے اور کشتی کے رکنے سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ اس کے نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ تو کیا کرے گا؟ اور نماز جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی جمع کر کے پڑھ لے بعد میں، یہ بھی ممکن نہ ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق جیسے پڑھ سکتا ہے وہ کیا ہے، طائرہ میں ہی یا سفینہ کے اندر کیا ہے، نماز پڑھ سکے گا۔ جتنی چیزیں ارکان جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، جیسے عام حالات میں کرتے ہیں کر لے، باقی جو ہے وہ جیسے ممکن ہے اس کے لیے وہ کیا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، یا وہ بیٹھ کر پڑھے جائے، یا جیسے رکوع اور سجدے وہ اشارے کے ساتھ پڑھے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سعودی ایئر لائن جو ہے، سعودی ایئر لائن میں باقاعدہ طور پر مسجد کے لیے جگہ چھوڑی ہوتی ہے نماز کے لیے، تو وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر ایسی صورت میں ادا کرنی چاہیے نماز سواری پہ جب یقین ہو کہ وقت نکل جائے گا ہمارے ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے، یا پھر کشتی جو ہے وہ رکنے سے پہلے جو ہے وقت نکل جائے گا نماز کا۔ اگر یہ صورتحال سامنے ہے تو پھر انسان کیا ہے، نماز نفلی فرضی جو ہے وہ سواری پر پڑھ سکتا ہے، بس صورت دیگر جو ہے فرضی نماز جو ہے سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔